بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک ولی کامل ہیں۔ وہ ایک ایسے اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے اس دنیا میں ایسی شمع لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں جلائی، سموئی، کہ جس کی برکت سے لاکھوں لوگوں نے ایمان کی دولت حاصل کی۔ اور یہ جو اولیاء ہوتے ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو یاد کرنا ہمارے اوپر قرض ہوتا ہے۔ قرض اس لیے ہوتا ہے کہ مقروض ہوتے ہیں ہم ان کے، اور قرض اسی کو دیا جاتا ہے جس کا بندہ مقروض ہو۔ ان کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، صحابہ دنیا سے چلے گئے، تبع تابعین دنیا سے چلے گئے، لیکن اولیاء، صلح صالحین، ان کی برکت سے ایمان کی دولت ملی۔ اور خاص طور پہ جو ہمارا بر صغیر کا خطہ ہے، اس خطے میں تو اولیاء کی محبت تھی یا پھر قوالی کی لہریں تھیں جس کی برکت سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ آپ دیکھیے جو اولیاء ہیں ان کی برکت، ان کی عظمت اس اعتبار سے بھی دیکھیے، جیسے قرآن پاک کی ہم مثال لے لیں۔ ہر کپڑا کپڑا ہوتا ہے، کسی سے قمیض بنتی ہے، کسی چادر بنتی ہے، لیکن جو کپڑا، جو جلد، جو کاغذ قرآن پاک کو لگ جاتا ہے، مقدس باقی کتابوں کو لگ جاتا ہے، اس کی حرمت، عزت، توقیر بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جو اینٹ درباروں کے ساتھ لگ جاتی ہے، جو مسجد کے ساتھ لگ جاتی ہے، ایک اینٹ ہے جو لیٹرین میں لگتی ہے، ایک اینٹ ہے جو مسجد کے ساتھ لگتی ہے جہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں، ایک اینٹ وہ ہے جو ایک ایسا پتھر ہے حجر اسود جس کو لوگ بوسہ دیتے ہیں۔ تو پتھر ایک جیسا نہیں ہوتا، انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو میری مراد مانی شریف ایک درگاہ ہے، خانقاہ ہے، جنگ سٹی جس کو لگتا ہے ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے یہ درگاہ خانقاہ۔ اس درگاہ کی خوبیوں کی ہم نے بات کرنی ہے، اور ایک مجھے شعر بھی یاد آ رہا ہے جو میں نے بات کی پہلے کپڑے کی، جو میں نے بات کی اینٹ کی، جو نسبت کی بات کی۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسی، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسی، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے۔ دیکھیے کہ اللہ پاک نے ان ہستیوں کی برکت سے اس اینٹ کی قسمت جاگ جاتی ہے، اس پتھر کی قسمت جاگ جاتی ہے، اس کپڑے کی قسمت جاگ جاتی ہے جو مزار بنتا ہے، اس کے اوپر ہم جو چادر پوشی کرتے ہیں۔ بہت لمبی بات میری ہوگی، آج جو ہمارا پینل ہے بڑا خوبصورت ہے۔ اسی درگاہ کے، اسی خانقاہ کے جو ولی عہد ہیں، جو سجادہ نشین ہیں، جو بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اپنے بزرگوں کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میری مراد حضرت خواجہ پیر سلیمان قمر قادری صاحب ہیں۔ آپ بڑے بارونق بھی ہیں، خوش مزاج بھی ہیں، خوش لباس بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی مثال ہے درگاہوں کے صاحبزادگان کے لیے۔ پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑا ان کا کام ہے، ملک محبوب رسول قادری صاحب اہل سنت کی پہچان ہیں، جان ہیں۔ ہم ان کو محبت میں صحافی اہل سنت بھی کہتے ہیں۔ ان کا بڑا وسیع کام ہے۔ ان کا سب سے جو بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خصوصی شمارے، میں نے ایک دن پہلے بھی پروگرام میں بات کی تھی، ماہنامہ انوار رضا جوہر آباد سے پرنٹ ہوتا ہے، جس کے 72 خصوصی ایڈیشن شائع کر چکے ہیں۔ اور میرا ان سے اصرار بھی ہے، میری ضد بھی ہے، میری خواہش بھی ہے کہ وہ جلد از جلد جو خصوصی شمارے ہیں وہ جہان ملک محبوب رسول قادری کے نام سے پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں دستیاب ہوں، کیونکہ یہ کام محفوظ ہو جائے گا تو ہماری اگلی نسلوں کو منتقل ہو جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ ملک صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔
انشاءاللہ۔ پھر صاحب میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا، کیا فرمائیں گے اپنے جد امجد کے بارے میں؟ کیا ان کے حالات تھے؟ کن حالات میں انہوں نے دین کا کام کیا؟ کہاں سے ان کی نسبت تھی؟ کیا کیا ان کے مارکے تھے؟ آج میرے لیے اور آپ کے لیے کام کرنا تو بہت آسان ہو گیا۔ ان بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑا کام کیا ہے، اور بڑے مشکل حالات میں انہوں نے کام کیا، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ پیر صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں موقع میسر کیا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث پاک سے کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، لو ان احدکم یعمل فی صخرۃ ثم لیس لہا باب ولا قوہ لخرج عملہ الی الناس کائنما کان۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی غار میں اللہ کو یاد کرتا ہے جس کا نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی کھڑکی ہے، ایک مدت تک وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ذکر کو پھر وہ دوام بخشتا ہے کہ آفاق عالم میں وہ شخصیت جو ہے وہ پاپولر ہو جاتی ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ محمد سراج الدین صاحب قادری زیدہ شرفہ قدس سرہ العزیز، ہمارے ہاں ہم سیال فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، سیال لکھنانہ فیملی سے، تو میرے دادا حضور کو ہی خلافت عطا ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں کا نام ماہنی والا تھا۔ صحیح۔ اس وقت ایک یہ جنگل ہوا کرتا تھا، جیسے میں نے حدیث پاک پڑھی، آپ نے جنگل میں منگل لگایا؟ تو میرے دادا حضور نے وہاں جو ہے جنگل میں منگل لگایا۔ 1907 میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ پھر 1912 میں انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ وہاں مولانا عبدالستار حنفی صاحب تھے، ہمارے جنگ میں بڑے مشہور عالم دین۔ 1921 میں فارغ التحصیل ہوئے، اور 1921 میں ہی انہوں نے اپنے شیخ طریقت کی تلاش شروع کی۔ ہمارا جو دادا مرشد خانہ ہے آستانہ عالیہ قطبیہ سندیلیاں والی شریف، یہ پیر مال سے تھوڑا سا آگے ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں۔ وہاں عرس کا موقع تھا تو آپ تشریف لے گئے۔ حضور سیدنا سید قطب علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادری بخاری، ان سے بیعت کی غرض سے تشریف لے گئے۔ صحیح۔ تو وہاں ان کے خلیفہ اعظم شیخ المشائخ حضرت شیخ اللہ یار قادری صاحب کملانا سیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار اقدس شورکوٹ میں ہے، حکم ہوا کہ آپ ان کی بیعت کریں۔ تو وہیں دربار شریف پر ان کی بیعت کی، اور پھر 1921 سے لے کر 1940 تک صحیح مسلسل اپنے پیر خانے کی خدمت میں رہے۔ بہت بڑا ٹائم ہے یہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے 19 سال پورے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ صبح میں جاؤں شام کو خلافت مل جائے۔ ایسا ہی ہے۔ 1940 تک 19 سال مسلسل اپنے شیخ کریم کی خدمت میں رہے، اور یہ بات یہاں میں آپ کو ذکر کر دوں کہ اکلوتے بیٹے تھے والدین کے۔ 19 سال غلامی کی ہے وہاں، افسری نہیں کی، غلام تھے۔ 19 سال خدمت کی، اور قبلہ پیر صاحب وہ ذمہ دار جو ہے وہ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کے شیخ کریم جی، ان کی زمینیں تھیں کافی، اور سیال ہونا اور پھر غلامی اختیار کرنا بہت بڑی بات ہے یہ۔ دیکھیں تو وہاں پھر وہ پانی کی سیرابی کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں تھا، تو پرانے دور میں نلکے لگے ہوتے تھے۔ جی، پیر صاحب کا باغ تھا بلکہ حضرت نلکے بہت بعد کی بات ہے، پہلے تو لوگ پانی اپنے تالاب سے پیتے تھے۔ بہرحال وہ نلکا سے یا تالاب سے کٹورا پانی کا بھرنا، سر پہ اٹھانا، اور پھر آ کے باغ کے ایک ایک بوٹے کو پانی دینا۔ اللہ اکبر، پھر مالی کا کام کیا۔ پھر 3 4 مہینے گھر واپس نہیں آتے تھے۔ اللہ، والدین پریشان ہو جاتے تھے۔ الحمدللہ ہماری فیملی بھی جو ہے وہ کافی تگڑی فیملی تھی، ذمہ دارہ تھا بہت بڑا۔ سیال ہونا کافی بڑی بات ہے۔ جی، جنگ سیالوں کا ہے نا جی۔ تو پھر والد کبھی پیچھے جاتے، کبھی والدہ جاتی۔ تو ایک دن والدہ پیچھے گئیں تو ناراض ہو گئے کہ آپ میرے پیچھے کیوں آئی ہیں۔ صحیح۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ہی ہیں ہمارے، تو ہمیں تو گھر میں کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے، آپ کے بغیر، تو 3 4 مہینے اپنے شیخ کی خدمت میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا میں نہیں آؤں گا آپ کے ساتھ، بلکہ میں ناراض ہوں۔ پھر اکلوتا بیٹا تھا، منانا پڑا۔ تو والدہ نے پوچھا کہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ تو فرمایا کہ آپ میرے شیخ کریم سے جا کے کہیں کہ یہ بیٹا میں نے آپ کو دے دیا ہے، میں اسے لینے نہیں آؤں گی۔ اچھا، واہ سبحان اللہ۔
اور پھر یہ خدمت کا عالم تھا. دیکھیے کہ اپنے آپ کے شیخ نے آپ کو ایک دفعہ فرمایا, کوئی مہمان آئے کہ بیٹا جائیں اور گوشت لے کے آئیں. صحیح. وہاں سے ککی نو ایک اڈا ہے جی, وہ کوئی 7-8 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے. تو پنجابی میں کہتے ہیں ویسے جیسے وہ کہ پترا بھجدہ جامی تے بھجدہ واپس آمی, یعنی جلدی جانا ہے جلدی واپس آنا ہے. تو وہاں سے آپ مقامی لہجے میں کہا. ہاں وہاں سے آپ دوڑے, وہ قصاب کے پھٹے پہ پہنچے, اسے پیسے پکڑائے, گوشت کا آرڈر کیا اور پھٹے کے ارد گرد بھاگنا شروع کر دیا, دوڑنا شروع کر دیا. واہ واہ, مرشد کا حکم ہے. تو اس نے کہا بھائی ٹھہر جائیں, دوڑ کیوں رہے, میں گوشت تیار کرتا ہوں آپ لے جائیں. فرمایا نہیں, مجھے حکم ٹھہرنے کا نہیں ہے, مجھے بھاگتے جانے اور بھاگتے آنے کا. ہائے ہائے, کیا بات ہے. اس طرح آپ نے شیخ کریم کی خدمت کی. پھر 1940 میں آپ کو خلافت عطا ہوئی. صحیح. 1941 میں آپ کے شیخ کریم کا وصال ہو گیا. اس کے بعد آج بھی وہ جو روضہ انور ہے ان کے شیخ کریم کا, آستانہ عالیہ جلال پور شریف, وہ میرے دادا حضور نے اپنے ہاتھ سے بنوایا تھا. اللہ اکبر. مریدین ساتھ لے گئے, وہاں وہ پرانا دور تھا پیر صاحب, تو وہاں بٹی بنائی, پھر اینٹیں وہاں بنائی جاتی اور بٹی میں پکائی جاتی, اور پھر خود نگرانی میں سارا دربار شریف جو ہے وہ تعمیر کروایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ملک محبوب رسول قاری صاحب کیا فرمائیں گے. گفتگو بڑی, یہ تو پروگرام کا جو اینڈ پہ ہوتا ہے, تو شروع میں پروگرام گرم ہو گیا. کیا فرمائیں گے اس خانقاہ, اس درگاہ کے بارے میں؟ اصل میں پیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دین کا کام کرتے ہیں دنیا کے لیے. جی. اس زمانے میں دنیا کا کام بھی ہوتا تھا دین کے لیے. اللہ اللہ. یہ فرق ہے. ہم عہد زوال میں ہیں, اور خانقاہ عالیہ مہانی شریف جس طرح حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے مؤسس اعلیٰ ہیں حضرت سراج السالکین سراج الملت والدین خواجہ محمد سراج الدین قادری قدس سرہ العزیز. ماشاءاللہ. وہ ایک آپ یہ کہیں کہ تصوف کی راہوں میں ایک سیلف میڈ پرسنالٹی تھے, اور اس خانقاہ کے مؤسس اعلیٰ تھے. صحیح. اس خانقاہ کے بانی تھے. آج اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ کبھی کسی عرس کے موقع پر وہاں تشریف لے جائیں. آج کا جو میں اناؤنس بھی کر دوں بلکہ ملک صاحب آپ نے یاد کرا جی 27-28 اکتوبر کو سالانہ عرس ہے اس خانقاہ کے اوپر, اور اس پروگرام کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم عرس کے موقع کے اوپر ہم چھوٹا سا عرس, ہم چھوٹی سی عقیدت کا نذرانہ جو ہے لاہور بیٹھ کے بھی پیش کر رہے ہیں اپنے چینل کے ذریعے. آپ کا بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب, بہت شکریہ. وہاں جو حاضری ہے یہ اگر چشم بینا ہو تو وہاں پر حضور پر نور سیدنا غوث العالمین غوث الثقلین میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. قادری پرچم, قادریت کا غلغلہ ہے. اچھا یہ بھی آپ نے قادری فرمایا, تو ان کے ہاں اپنی نسبت تو قادریہ شریف میں تھی, لیکن ان کے ہاں سلسلہ تصوف کے ساتھ وابستہ, بھلے کسی بھی سلسلے کے ساتھ کوئی وابستہ ہوتا, وہ اسی محبت سے اور اسی پیار کے ساتھ اس کو دیکھا کرتے تھے. تو جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے, آپ نے جب خانقاہ عالیہ کا سلسلہ شروع فرمایا تو آپ نے خدمت خلق کا سلسلہ شروع کیا. صحیح. ہر آنے والے کے لیے رہائش اور اس کے لیے روٹی اور اس کے لیے کپڑے کا انتظام ہوتا تھا. آج بھی اس خانقاہ پر کتنے خاندان موجود ہیں جن کے روٹی کپڑا اور مکان کا انتظام خانقاہ کے سپرد ہے. سبحان اللہ. پورے دیہات اور پورے علاقے سے شام کے وقت مغرب کے وقت جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, اہل علاقہ اہل دیہ, وہ آ کر شام کا لنگر سالن اور روٹی وہاں سے لے کر جاتے ہیں آج. سبحان اللہ. تو یہ اس عظیم المرتبت ہستی اور شخصیت حضرت خواجہ محمد سراج الدین قادری قدس سرہ العزیز کا ایک کارنامہ تھا کہ انہوں نے جو تصوف اور جو طریقت اور جو پیار اور جو پھر سب سے بڑی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے عرفان الہی حب ذات حق یہ لوگوں کو سینوں میں اس کا چراغ روشن فرمایا. جو بھی آتا جس مقصد کے لیے بھی آتا وہ اللہ اللہ اس کو سکھاتے تھے, اللہ کا پیار سکھاتے تھے, خدا کی بندگی. انہوں نے یہ عملی طور پر یہ درس دیا کہ میں اللہ کی مخلوق کو اپنی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے رب کے ساتھ واصل کرنا چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک صاحب بہت بڑی بات آپ نے کی ہے. جو صوفیہ تھے وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے, اور لوگ ان سے اس لیے جڑ جاتے تھے کہ وسیلہ وہ بنتے تھے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع بہت ہی اچھا ہے، بڑا مفید موضوع ہے۔ صوفیہ کی بات ہو رہی ہے، صوفیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تمام سلاسل، تمام اولیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم سب کے غلام ہیں، لیکن جن کا عرس ہے، جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کو ہم نے آج فوکس کرنا ہے۔ 27 اور 28 اکتوبر مانی شریف خانقاہ ہے، درگاہ ہے ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر، آپ اس میں شامل ہوں، اور کسی وجہ سے اگر آپ شامل نہیں ہو سکتے تو عرس کی تقریبات کو لائیو بھی دکھایا جاتا ہے آج کل ماشاءاللہ ہر درگاہ کے ذریعے۔ تو آج ہم نے جو بات کرنی ہے اس ولی کامل کی بات کرنی ہے، اس خانقاہ کی بات کرنی ہے جنہوں نے مشکل حالات میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ پھر سب کیا فرمائیں گے؟ مشکلات تو ہوتی ہوں گی، مخالفین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ نے جو ابتدائی طور پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آ رہی تھی کہ ہم ذکر اولیاء کے لیے یہاں جو ہیں اس پروگرام میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت مجاہد سے روایت ہے جی، کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا ذکر جو ہے یہ عبادت ہے، اور صالحین اور اولیاء اللہ کا ذکر جو ہے یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس طرف چلتے ہیں۔ پیر صاحب قبلہ، حالات جیسے بھی ہوں، اہل اللہ جو ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، جی مخلوق خدا کو اپنی طرف جو ہے وہ کس طرح کیچ کرتے ہیں، کس طرح بلاتے ہیں۔ مارج تشوف الہ حقائق، مروزی حالات کو بڑا پیش نظر رکھتے ہیں وہ، بالکل کہ لوگ کس طرح کے ہیں، کس لہجے میں بات کرنی ہے، اور یہی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کو، کیا میرے صحابہ جب تبلیغ کے لیے جاؤ تو لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، لوگوں کے ذہنوں کے مطابق بات کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مارج تشوف الہ حقائق کی تصوف ایک کتاب ہے، جس میں قول نقل ہے کہ صوفی کہتے کسے ہیں۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کل ارض یاتعہ البر والفاجر، صوفی ایک ایسی زمین ہوتا ہے جسے گناہگار اور نیکوکار برابر رونتے ہیں، وہ کسی کو منع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا الصوفی کالسماء تظل کل شیء، جی، صوفی ایک ایسا سائبان ہوتا ہے، ایک ایسا چھاؤں کا آسمان ہوتا ہے جو نیک اور بد کو نہیں دیکھتا، اللہ، تمیز نہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ مذہب کی تمیز بھی نہیں اپنوں بیگانوں سب کو فائدہ دیتے ہیں، سب کو فائدہ دیتے ہیں، سب اس کی مسلم چھاؤں پہ غیر بیٹھتے ہیں۔ مسلم۔ تیسرا فرمایا کل مطر یس کی کل شیء، صوفی جو ہوتا ہے وہ ایسا ابر رحمت ہوتا ہے جو کیا زمین جناب فرازی ہے، کیا نشیبی ہے، برابر برستا ہے، صحیح، سب کو اسے سیرابی ہوتی ہے۔ مگر ایک بات یہ عرض کر دوں کہ ظاہر ہے جو نشیبی زمین ہوگی وہ اپنا حصہ لے گی، جو فرازی ہوگی اپنا حصہ لے گی، تو اونچی زمین جو ہے، تکبر جو ہے، وہ انسان کو میرے خیال میں اسے جو ہے کچھ نہیں ملتا۔ صحیح، مگر انسان اگر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جائے تو بہت خود مل جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم بیسیکلی تو ایک جو ہے زمیندار فیملی سے تھے، کچھ حالات کی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، واہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر واہ دیکھی۔ واہ 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 پیر صاحب واہ، ماشاء اللہ۔ واہ قبلہ واہ۔ تو ایک اور چیز میں خانقاہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خانقاہ کا جو امتیاز ہے نا، ایک وہ آج بھی ہے، جی، وہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کچھ ادارے بنے ہوئے بھی ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، لیکن ان کی بھی ٹائمنگ ہے۔ صحیح، آپ اس وقت پہ جائیں گے تو آپ کی مدد کی جائے گی، اس وقت پہ جائیں گے تو نہیں کی جائے گی۔ اللہ، مگر خانقاہیں آج بھی 24 آورز ان کے دروازے جو ہیں وہ ان کا لوگوں کے 8 لیے گھنٹے کھلے ٹائم نہیں ہوتے ہوتا ہیں۔ کہ 8 گھنٹے کے بعد کام نہیں ہونا۔ اور پھر دیکھیں آج کل بیسک مسئلہ، جیسے قبلہ ملک صاحب فرما رہے تھے، بیسک مسئلہ ہے رہائش اور کھانے کا۔ جی، آپ کسی درگاہ پہ چلے جائیں، میرے خیال میں آپ جس وقت جائیں گے آپ کو کھانا بھی ملے گا، آپ کو رہائش بھی ملے گی، ٹھیک بات، بالکل صحیح۔ تاکہ مخلوق خدا جو ہے ان کے قریب آئے جی، اور پھر یہ اپنا پیغام ان تک پہنچا سکے۔ صحیح۔ یہ مقصد کیا فرمائیں گے اس خانقاہ کی جو مثالی خانقاہ ہونا ہے یا باقی خانقاہوں سے ذرا مختلف ہونا ہے، یہاں کا علمی ماحول کیسا ہے، یہاں روحانی
ماحول کیسا ہے، جیسے مساجد کا قیام ہوتا ہے، مدارس کا قیام ہوتا ہے، لٹریچر کی محبت ہوتی ہے، لٹریچر کو پرنٹ کرانا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر خانقاہ کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے. کچھ تو پہلے بات ہوئی، تو میں چاہتا ہوں مزید کچھ اس خانقاہ کی جو انفرادیت ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں. ماشاءاللہ پیر صاحب، یہ تو طے ہے کہ ابلاغ دین کے لیے مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، جی، یہ جو تکون ہے یہ انتہائی اہم کردار ادا ہاسپٹل، کرتی ہے. ڈسپینسری، مسجد جو ہے، آئی کیمپ، مسجد کا جو کردار ہے وہ ظاہر ہے امور عبادات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مدرسہ جو ہے وہ تعلیم اطفال کے لیے ہے، جی، اور خانقاہ جو ہے یہ تعلیم بالغاں کا باقاعدہ طور پر عملی انسٹیٹیوٹ ہے اہل اسلام کا. جی، خانقاہ جو ہے وہ تعلیم بالغاں کے ساتھ ساتھ وہ عملی تربیت کا اہتمام کرتی ہے سالکین کے لیے، صحیح، کہ منازل سلوک ان کی طے ہوں، جو طالبین ہیں وہ آئیں اور اسلام کو پریکٹیکل لائف میں کس طرح انہوں نے نافذ اور رائج کرنا ہے. لوہے کی بٹی جیسے لوہا ہوتا ہے اس کو پگھلا دیتی ہے، گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. وہ اس کو عملی طور پر اس میں ڈھال دیتی ہے خانقاہ. خانقاہ عالیہ قادریہ ماہنی شریف، حضرت خواجہ سراج السالکین خواجہ محمد سراج الدین قادری قدس سرہ العزیز کی طرف پھر میں جاؤں گا، جی، کہ اس زمانے میں انہوں نے جب اس خانقاہ کا اجرا فرمایا اور متعلقین و متوسلین اور ارادت مندان و عقیدت مندان وہ کشاں وہاں پر چلے آئے، تو اس زمانے میں جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ یہاں پر تعویذ اچھا ملتا ہے اور اولاد پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں تھی کہ یہاں پر دعا جو ہے وہ فوراً مستجاب ہو جاتی ہے اور بے روزگار جو ہے اس کو نوکری مل جاتی ہے. یہ تو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں، دنیاوی امور نہیں تھے جی، وہاں پر. ان کو تو کرامات میں ہم گنتے ہیں نا. جی وہ آنے والے کو ذات حق کے ساتھ واصل کر دیا کرتے تھے. اصل صوفی کی پہچان یہ ہے. حضرت خواجہ کے جو خلفاء ہیں ان کی تعداد 40 کے لگ بھگ ہے، صحیح، کچھ 2-4 کم یا 2-4 زیادہ. ان سب کی عملی طور پر یہ ان کی پوزیشن تھی کہ وہ جب بھی باہم بیٹھتے تو وہ ذاتی امور ڈسکس نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی قلبی کیفیات اور اپنی روحانی کیفیات کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے، اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں جا کر ان مسائل کے حل کے لیے رجوع فرمایا کرتے تھے. میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ جی، آپ مدد صاحب کے تایا جان بھی میرے دادا حضور کے خلفاء میں سے تھے. اچھا، ماشاءاللہ، خواجہ عبدالغفور قادری صاحب. کیا بات ہے. میں نے اپنے تایا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حافظ محمد عبدالغفور قادری رحمہ اللہ کو عملی طور پر اپنے بچپنے میں بہت قریب سے دیکھا. صحیح. ان کے 2-3 دوست تھے جو اس خانقاہ کے خلفاء میں سے ہیں. حاجی سید رسول صاحب تھے، ایک حضرت نذیر احمد صاحب تھے، اس طرح چند خلفاء. ان کو لال حسین شاہ صاحب تھے، ملک محمد عیاد صاحب سے بھیرا سے ملک محمد عیاد قادری رحمہ اللہ بہت ان کو قریب. یہ سارے عملی طور پر پریکٹیکل لوگ تھے. ٹھیک ہے. یعنی واقعی اسلام ان کے وجود پر وارد عملاً نظر آتا تھا. اللہ اکبر. اچھا، جب یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ کیفیت اپنے وجود پر طاری کی جائے، ایک یہ کہ وجود پر کیفیت ہمہ وقت طاری رہے. اللہ مستقل بنیادوں پر. معنی شریف کے متعلقین اور آپ کے خلفاء اور آپ کے مریدین، ایک شخص جس پر بھی آپ انگلی رکھیں اس کے وجود سے اسلام کا جو عملی چہرہ ہے وہ ظاہر ہوتا تھا، واضح ہوتا تھا. مثلا رات کا پچھلا پہر کبھی بھی میں نے اپنے تایا ابو کو مصلی پر دیکھنے کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا. سبحان اللہ. وہ چارپائی پر نہیں ہوتے تھے. حضرت خواجہ سراج السالکین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رات کا پچھلا پہر تہجد اور نوافل اور ذکر الہی میں وہ مصروف رہتے تھے. آپ کے تمام خلفاء کی اسی منہج پر تربیت کی گئی. اس خانقاہ کا یہ امتیاز رہا ہے جی کہ اس نے لوگوں کو واصل باللہ کیا، اپنے رب کے ساتھ انہوں نے متعلق کیا. اور خانقاہ کے وجود کا حقیقی مقصود بھی یہی ہے کہ وہ دنیا سے عملی طور پر دنیا سے ان کے قلوب کو اپنے رب کی طرف واصل کرے.
یہ نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے، ملنگ ہو جائیں، دنیا وہ جنگل میں چلے جائیں، صحیح اور صحیح، یہ نہیں، دل یار وال ہتھ کار وال. واہ واہ واہ، جس طرح حضرت شیخ جنید نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے زندگی بھر میں ایک شخص پر غصہ آیا اور زندگی بھر میں ایک شخص پہ میں خوش ہوا. اللہ، کہا غصہ کس پر آیا اور خوش کس پر ہوئے؟ فرمایا میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، بڑی سریلی اور دل گداز آواز نے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں نے مجھے کھینچا. میں اس شخص کے قریب گیا، میں نے اس کے قلب پر توجہ کی تو وہ دیکھنے میں تو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں تھیں، لیکن اس کا دل جو ہے وہ مصر کے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ جاتے ہوئے میں مارکیٹ میں جاؤں گا، سامان خریدوں گا، فلاں کے لیے تحائف لے جاؤں گا. صحیح صحیح، اور غصہ اس شخص پہ مجھے غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہاں؟ اور فرمایا مجھے رشک آیا اور خوشی ہوئی اس شخص پر کہ جب میں مصر کی صرافہ مارکیٹ سے گزر رہا تھا تو میں نے سونے کی ایک دکان سے انوار الہی کو باہر نکلتے دیکھا. فرمایا میں اس دکان میں گیا کہ سونا مارکیٹ ہے، سونے کی مارکیٹ ہے اور اس میں سے انوار الہی نکل رہے ہیں، تو میں وہاں گیا. جب میں گیا تو وہ جو سنار تھا، صراف تھا، جو دکاندار تھا، جو سونے کا تاجر تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا اس کا کاروبار تھا، بین الاقوامی منڈی کا وہ حصہ تھا، وہ سونے کا کاروبار کر رہا تھا اور میں نے اس کے دل پر توجہ کی تو وہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول تھا، نیک تاجر تھا. کیا بات ہے، پھر صاحب کیا فرمائیں گے کہ اس کی قلبی کیفیت پر مجھے رشک آیا اور میں خوش ہوا. اللہ، میں پھر صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس اضافہ کر دوں. حضرت جنید کا جو ہے ایک آپ فرما رہے تھے، واقعہ نقل کر رہے تھے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان مجھے یاد آیا. آپ فرماتے ہیں کہ الطرق کلھا مسدودۃ علی الخلق الا من اکتفى علی آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ طریقت اور تصوف کے جملہ راستے جو ہیں وہ مخلوق پر بند ہیں، کسی پر نہیں کھل سکتا سوائے اس کے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے والا ہو. بے شک بے شک. جس طرح فرما رہے تھے قبلہ ملک صاحب کے میرے دادا حضور کے خلفائے کرام، اصل میں تربیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی گھر سے شروع کی جائے. صحیح. جیسے رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، گھر سے شروع کریں. اللہ، تو میرے شیخ طریقت اور میرے والد گرامی اپنی ذات سے شروع کریں. ہاں، اپنی ذات سے شروع کریں. تو میرے شیخ طریقت اور میرے والد گرامی جو ہیں یہ میرا دادا حضور کے بڑے صاحبزادے تھے، حضرت خواجہ محمد قمر الدین صاحب قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. 1970 میں میرا دادا حضور کا وصال ہوا. اس وقت میرے والد گرامی اور شیخ آپ طریقت کے اندر بھی کشفہ میں یہ سوال کرنے والا تھا آپ سے، آپ نے اپنے والد گرامی کا ذکر کر دیا. یہ اولیاء کی علامت ہوتی ہے اور صوفیہ کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی نیک اور پارسا ہوتی ہے. جی کیا فرمائیں گے؟ 1970 میں میرا دادا حضور کا وصال ہوا تو اس وقت میرے والد گرامی اور شیخ طریقت کی عمر مبارک تھی 17 سال. جی. 1953 میں ان کی ولادت ہوئی. تب سے لے کر 1970 سے لے کر 2014 تک قبلہ ملک صاحب کی بھی ان سے کافی ملاقاتیں رہیں. میں اس بات کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور مجھے کسی ملنے والے شخص نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے والد گرامی کی 45 سال میں ایک دن بھی تہجد قضا ہوئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کا وصال با کمال جو ہے وہ عمرہ کے دوران آپ مدینہ شریف حاضر تھے. ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، 19 ربیع الاول تھی. صحیح. تو تہجد کے وقت اٹھے اور ان کا معمول تھا کہ وہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے حجرہ مبارک کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اللہ، وہاں نفل پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب صبح اٹھے ہیں، منگل کا دن تھا، تو وضو کر کے ذرا جلدی 2 ساتھ خدام بھی تھے، جلدی وہاں پہنچے، تہجد شروع کی تو 2-4 نفل ابھی پڑے ہوں گے کہ سجدے میں ہی ان کی روح قفس انسری سے پرواز کرنا. اب دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا فضل ایسے تو نہیں نصیب ہو جاتا. انسان کی پوری زندگی کی ایک جو ہے وہ سٹرگل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے. ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در انور ہو، پھر سیدہ کونین کا حجرہ مبارک ہو، پھر تہجد کا وقت ہو، پھر بندہ تہجد ادا کر رہا ہو، مدینہ پاک کی سرزمین، مدینہ پاک کی سرزمین ہو، اور وہاں اللہ رب العزت جو ہے اسے قبول فرما لے. صوفیہ تو مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، کہیں باہر نکلے موت نہ آ جائے. تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ آپ کے والد گرامی کی بہت بڑی کرامت کہ وہ وہاں گئے، اللہ پاک نے وہاں ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. اس دنیاوی زندگی سے حقیقی زندگی وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے
وہاں لوٹ کے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع بہت پیارا ہے. مانی شریف خانقاہ کا جو سالانہ عرس ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ صوفیہ ہوتے ہیں، یہ کالا کالا کی آواز بھی لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور حال کو بھی دیکھتے ہیں. حضور غوث پاک کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ آپ بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، بڑے وسیع پیمانے پہ آپ کا درس نظامی کا نظام تھا. قرآن پاک لوگوں کو پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے. اور پھر اکثر کہ آپ فرماتے تھے کہ اب آؤ، کال کی تو ہم نے بات کر لی، اب حال کی طرف توجہ دے. تو حال کی جب بات کرتے تو لوگ پھر تڑپنا پھڑکنا شروع کر دیتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کئی جنازے آپ کی اس بارگاہ سے اٹھتے تھے اور اتنا مقام تھا. قادری نسبت کا تعلق ہو رہا ہے، وہی مرکز تو حضور غوث پاک کی ذات ہے. پھر آگے کریم آقا کی خدمت میں ہم سارے حاضر ہوتے ہیں. 70 ہزار لوگوں کو ایکول آواز پہنچتی تھی. ایک بہت بڑے صوفی تھے، اگر میں غلط نہیں، امام جوزی غالباً، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اس طرح بلیو نہیں تھا کہ کال کے اوپر تو میں بلیو رکھتا تھا، حال کے اوپر میری اتنی یعنی کہ جستجو یا میرا ایک بلیو نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن میں درس میں موجود تھا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنگیو، اے میرے ماننے والو، اب ہم نے کالا کی تو بات کر لی، اب حال کی طرف جاتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر جب انہوں نے حال کا ابھی ذکر کیا تھا تو مجھے نہیں پتا چلا کہ کب پھر میں نے اپنا گریبان خود پھاڑ دیا. یہ تصرف ہوتا ہے. یہ لوہے کو پہلے پگھلاتے ہیں، گناہوں سے پاک کرتے ہیں، پھر اس لوہے کو سونا بنا کے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں. پیش اس لیے کرتے ہیں کہ پھر انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے. اور کسی شاعر نے کہا تھا، جانا سب نے ہے لیکن جانا بڑا اچھا ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا، آدم و ادریس موسیٰ ہیں کہاں، آدم و ادریس موسیٰ ہیں کہاں، یوسف و یعقوب عیسیٰ ہیں کہاں، یوسف و یعقوب عیسیٰ ہیں کہاں. سرور کونین رحلت کر گئے، سرور کونین رحلت کر گئے. اس جہاں فانی پہ وہ بھی نہ رہے، اس جہاں فانی پہ وہ بھی نہ رہے. ہے یہ دنیا بے وفا، ہے یہ دنیا بے وفا، آخر فنا نہ رہا اس میں، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ. یعنی کہ جانا سب نے ہے. کوئی ظاہری طور پہ جاتا ہے، کوئی ہر طرح ہی چلا جاتا ہے. اور ہماری یہ پہچان ہے کہ جو ہمارے جو بزرگ ہیں یہ ظاہری طور پر جاتے ہیں. پھر صاحب ماشاء اللہ آپ کا جو عرس سالانہ ہو رہا ہے آپ کی خانقاہ کے اوپر، اور میں بار بار اناؤنسمنٹ کرنے کی خواہش رکھتا ہوں 27 اور 28 اکتوبر کو اس عرس کی جو 2 روزہ تقریبات کیا ہیں. اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے، ملک صاحب سے میں پوچھوں گا کہ آپ اس وقت آپ کے اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں. جو آپ کے دادا جان کا، جو والد گرامی کا مشن تھا، اس کو آپ نے 4 چاند کیسے لگائے؟ اور بہت بڑا کام کرتے ہیں، اور یہ بھی بتائیے کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ پیر صاحب، عرض یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ عرس اور دیگر تقریبات کس طرح ہوتی ہیں آپ کے آستانہ پہ. میرے دادا جی کا یہ غالباً جو ہے 54 جو ہے وہ عرس مبارک ہے. صحیح. اور میرے والد گرامی کا یہ 11واں عرس مبارک ہے. ماشاءاللہ. آراز کا جو مقصد ہوتا ہے اور مجالس کا جو مقصد ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کی تربیت ہوتی ہے. عرس تو ہے ہی خوشی کا نام، اور خوشی میں بھی تربیت کا پہلو جو ہے وہ ضرور مد نظر وہ سب سے پہلے. سب سے پہلے بالکل. میرے دادا حضور کے دور سے لے کر ان کا زندگی کا معمول تھا کہ ہر روز صبح جو ہے وہ 9 بجے سے لے کے 11-12 بجے تک مولانا روم، مثنوی مولانا روم کا درس دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور ظہر سے لے کر عصر تک جتنے لوگ میسر ہوتے، اب ہم کہتے ہیں نا کہ زیادہ لوگ ہوں، ساؤنڈ ہو، مجلس ہو، یہ ہو وہ ہو، مگر اہل اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے جی. ان کے پاس 2 آئے ہیں، 4 آئے ہیں، 10 آئے ہیں، 50 آیا ہے، 100 آیا ہے، ان کا طریقہ تبلیغ وہی. صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. سینہ بسینہ اسلام کا کام کر. ظہر کے بعد وہ جو ہے وہ فیض سبحانی، فتح ربانی کا درس دیا کرتے تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مبارک جو ہے. اسی طرح میرے والد گرامی کا جو ہے، میرے شیخ طریقت بھی تھے، ان کا بھی یہی معمول تھا
کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ فیض سبحانی کا درس اور اپنے دادا مرشد کی کتاب اسرار المعرفت شریف کا درس جی اور ساتھ کبھی جو ہے وہ مثنوی شریف کا درس بھی دیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. ہمارے یہاں محرم شریف میں بھی پروگرامز ہوتے ہیں, ربیع الاول شریف میں بھی. بڑی 11ویں کا چونکہ قادری نسبت ہے تو ہم تو ہیں ہی حضور غوث پاک کے نمک سبحان خواہ. اللہ سبحان اللہ. تو یہ پروگرامز تربیت کے لیے ہوتے رہتے ہیں. صحیح. اس میں محافل نعت بھی ہوتی ہیں, محافل قرات بھی ہوتی ہیں, واعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے, اہل بیت کا تذکرہ بھی ہوتا اہل ہے, بیت صحابہ کا کا ذکر تذکرہ بھی تو ہوتا زیادہ ہوتا ہے جناب. ہے. ماشاءاللہ. اور خطبہ علماء جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں, ان کے دروس بھی ہوتے ہیں, خطابات بھی ہوتے ہیں, محفل سما بھی ہوتی ہے. ٹھیک. پیر صاحب یہ بتائیے کہ جو اس سال عرس ہے اس میں کون کون مقررین ہیں, کون قوال کون آ رہا ہے, اور اس کے جو شیڈول ہے 2 روزہ اس پہ روشنی ڈالیں. قوال تو ہمارے ہاں جو ہیں شروع سے ہی اختر عطا محمد صاحب ہیں لاہور کے, ٹھیک ہے وہ جی. آتے ہیں. اب 54 سال ان کو ہو گئے ہیں آتے ہوئے. ان کے ٹھیک ہے. والد گرامی حافظ عطا محمد صاحب پہلے آتے تھے. اس کے بعد محفل نعت بھی ہوتی ہے, محفل قرات بھی ہوتی ہے, پاکستان کے نامور نعت خان. لیکن نعت پڑھنے والے آتے ہیں. ہمارے اسٹیج پر بہت سختی ہوتی ہے. قبلہ ملک صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے کبھی کسی چھنچھرے کو اسٹیج پہ نہیں آنے دیا. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. صرف نعت پڑھی جاتی ہے نعت اور کا اپنا نعت کے تقدس طریقے ہے اور جی. سر پہ پڑھی جاتی ہے. صحیح. اس سال جو ہے پہلے بھی جو ہیں علماء اور مشائخ اعظام تشریف لاتے ہیں. اس سال خطاب کے لیے جو ہیں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ علامہ مفتی مظہر مختار درانی صاحب تشریف لاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ملک صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جناب علی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد قمر الدین قادری نور اللہ مرکزہ الکریم، ان کی شخصیت یا ان کا تذکرہ یا ان کا اسم گرامی جب میرے سامنے آتا ہے تو مجھے غالباً وہ فیض نے کہا تھا کہ زندگی جب کسی انسان کو ترس جاتی ہے تیری صورت میری آنکھوں پہ برس جاتی ہے. اللہ واہ کیا وہ بات ہے. ایک اس گئے گزرے عہد میں، عہد زوال کہہ لیں، عہد زوال میں وہ اسلاف اور اکابر کی عظیم یادگار تھے. ہنستا مسکراتا چہرہ، میں نے کبھی بھی ان کو کسی سے ناراض ہوتے نہیں دیکھا. ماشاءاللہ. اگر وہ کسی کی اصلاح کرتے تھے یا کبھی خفگی کا اظہار بھی فرماتے تو وہ بھی مسکراتے ہوئے فرماتے تھے. یہی بہت بڑی بات ہے. اور یہی بات ہے کہ یہی ان کا انداز تھا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی یہی سنت تھی کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے, کسی پہ ظاہری طور پہ نام لے کے تنقید نہیں کرتے تھے. بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ یہی بات ہے. اور حضرت خواجہ جو ہے وہ زاہد و عابد اور شب زندہ دار شخصیت، اور کوئی بھی ان کے پاس آیا تو وہ خالی دامن اور خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. سبحان اللہ. وہ انتہائی سخی و جواد انسان اور مقرب بارگاہ الہی. اور وہ تو آپ نے سن ہی لیا، وہ پنجابی کی ایک ضرب المثل ہے کہ بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ کا جو وقت آخر ہے یعنی وہ سرکار کے قدموں میں اور حالت سجدہ میں، اب اس سے بڑی اور کوئی بات کیا ہو سکتی. یہ نیک فالیاں ہیں. اللہ. اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ آواز خلق نہ کا، یہ ایسی موت ہے جس پر زندگیاں قربان کی جا سکتی سبحان ہیں. اللہ. اور ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ایسی ہی موت کی آرزو اور جستجو امام رکھنی مالک جیسے جو بزرگ تھے وہ مدینہ سے باہر نہیں گئے. نہیں گئے اس ضیاء خطرے سے. الدین مدنی صاحب جیسے جو بزرگ تھے وہ مدینہ سے باہر نہیں گئے. سبحان صرف اللہ، سبحان فرض جو اللہ، حج تھا وہ کیا اور دوبارہ مدینہ شریف آ گئے. تو یہ عرس مبارک کا جو پروگرام ہوتا ہے یہ واقعی سالکین اور حاضرین کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہوتا ہے. ملک کے بہترین نعت خوان اور بہترین علماء کو صحیح. وہاں پر بلایا جاتا ہے اور ان کی گفتگو. آپ نے دیکھا نہیں اس علاقے میں مرد و زن کا اجتماع ہوتا ہے، خواتین الگ باپردہ پردے ہوتی کا ہیں انتظام. اور مردوں کا بہت بڑا اجتماع، اور وہاں پر جو خطابات ہوتے ہیں انتہائی انہماک کے ساتھ سنے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی عصر حاضر میں ہم کہہ سکتے پہلے ہیں، موضوعات دیے جاتے ہیں. وہ پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں ایک دفعہ کہا تھا کہ ماڈل مدرسہ بنایا جائے. صحیح. تو میں کہتا ہوں کہ ماڈل عرس اگر دیکھنا ہے تو وہ مانی شریف میں جا کر ماشاءاللہ دیکھا کیا جا بات ہے. سکتا. یہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کے اہداف ہیں؟ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، اس پہ بات ہو نہیں سکی. آپ کے ٹارگٹ کیا ہیں اس وقت؟ درگاہ کو جو وسعت دینی ہے، جو مشن کو ترجیح دینی ہے، جو نیٹ ورک وسیع کرنا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ قبلہ میں ایک عرض آپ کو یہاں گوشگزار کر دوں کہ آپ جتنے بھی ترقی یافتہ دور میں چلے جائیں، جتنے ایڈوانس ہو جائیں آپ،
لیکن اگر آپ کی بیس وہ بزرگوں والی بیس نہیں ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارے جوید گامدی صاحب نے خانقاہ بنا دی جناب والا. اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ لاہور ماڈل ٹاؤن کے اندر اپنا جو ان کا آفس تھا اس کے اوپر خانقاہ اناؤنس کیا ہے, بنایا ہے, اور باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز ہوا ہے, اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا, اس کا افتتاح کیا گیا. بہت اچھی بات ہے. جو کبھی یہی آثار تصوف کو قیامت متوازی جی دین کہا بالکل, کرتے جی تھے, بالکل. کبھی تصوف کو متوازی دین کہا کرتے جی. تھے. جی جی تو میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ لا فلاح لک حتی تتبع الکتاب والسنہ, تیرے لیے فلاح نہیں ہے کہ تو کتاب اور سنت کی اتباع کے بغیر کوئی اور کام کرے. صحیح. اتبع شیوخ العلماء بالکتاب والسنہ العاملین بہم. آپ فرماتے ہیں کہ ان علماء اور مشائخ کی تجھے پیروی اور اطاعت کرنی چاہیے جو کتاب و سنت صرف بتانے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے دکھانے والے ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. حقیقت میں قبلہ یہ ہے کہ تصوف خود ہے ہی practical مشاہدہ بنے اور صوفی پریکٹیکل پہلے. کا نام ہے. سبحان اللہ. تصوف مشاہدہ اور پریکٹیکل کا ہی تو نام ہے. آگے آپ فرماتے ہیں حسن الظن بہم حسن الظن فیہم تعلم منہم. آپ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ نسبت ہو جائے پھر اس کے لیے حسن ظن اپنے اندر ہمیشہ رکھ. اللہ اکبر. پھر اعتراض نہیں کرنا. اگر اپنا رہبر بنا لیا پھر اعتراض نہیں کرنا. بالکل صحیح. دوسرا فرمایا تعلم منہم, ان کے پاس جانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی جانا ہے ان سے کچھ سیکھ کے واپس آنا. سبحان اللہ. پھر آگے آپ فرماتے ہیں فقط افلحتا. فرمایا اگر یہ تو نے کام کر لیا تو ہمیشہ فلاح اور بھلائی والا ہو جائے گا, کامیاب ہو جائیں گا. کامیاب ہو جائے گا. مگر فرمایا فَإِذَا لَمْ تَتَّبِعِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالشُّيُوخَ الْعَارِفِينَ فَمَا تُفْلِحُ أَبَدًا. اللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو نے ان کی اتباع نہ کی, کتاب و سنت کی اتباع نہ کی, اور مشائخ جو عارفین ہیں اگر ان کی اتباع نہ کی تو فرمایا تو جو کچھ مرضی کر لے تو کبھی فلاح نہیں پا سکتا, فلاح نہیں, کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیاب نہیں ہو سکتا. اور آگے آپ نے فرمایا اما سمیتا من استغنی برأیہ فقد ضل. فرمایا یاد رکھ اگر تو ان بزرگوں سے اپنے آپ کو توڑ لے گا, رشتہ توڑ لے گا اور اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کرے گا تو ہمیشہ گمراہ رہے گا. 1 سے 1.5 اینٹ تک چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ. اور حضور غوث الورا نے کیا فرمایا آگے خوب فرمایا الموحدون الصالحون حجت اللہ علی بقیت الخلق. اللہ اکبر. فرمایا موحد جو ہوتا ہے, صالح جو ہوتا ہے, وہ ساری مخلوق کے لیے اللہ کی دلیل ہوتا ہے, برہان ہوتا ہے, حجت ہوتا ہے. اور آخر میں فرمایا الشجاع من طہر قلبہ مما سوا اللہ. آپ نے فرمایا کہ شجاع وہ ہے, بہادر وہ ہے جو اللہ کے سوا اپنے دل سے سب کچھ نکال. کیا بات, کیا بات. ایک خانقاہ کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے. تو ہمارے اسلاف کی جو اقدار ہیں, جو ان کی روایات ہیں, میری کوشش ہے کہ میں ان کو جاری رکھوں گا. ہمارے ہاں جو ہے مدرسہ کا بھی انتظام ہے, اہتمام ہے, اور اب میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو جدید تعلیم کے ساتھ آراستہ کر کے ایک متوازن جو ہے وہ کورس جو ہے, سلیبس جو ہے ہم لائیں جس میں دین کی تعلیم بھی ہو, دنیا کی تعلیم بھی. لائبریری بھی, سماعی پرچہ بھی. اور قبلہ ملک صاحب جو ہیں یہ ہمارے مدیر اعلیٰ ہیں, جو سیمائی مجلہ نکلتا ہے طلوع قمر, ماشاءاللہ, وہ بھی نکلتا ہے. میرے والد گرامی کی کتاب ہے سراج منیر, اور مجھ عاجز نکمے کی بھی یہ کتاب اب آ چکی ہے. اللہ حضور آپ ہمارے قطب سر کے عالم تاج رضی ہیں اللہ جناب. تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا آپ ہمارے لیے فخر ہیں, قابل فخر ہیں بلا ہمارے لیے. شبہ, بلا شبہ. ناظرین سامعین, آپ نے ہمارے پینل کی گفتگو سنا. یہ تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ والا اگر بننا ہے تو پھر اللہ والوں کی نسبت کو اختیار کرنا ہے. یہ ہمارے لیے مضمون اس لیے اہم ہے کہ اب اس مضمون, اس موضوع سے ہم ہلکا ہلکا پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ یوٹیوب کا دور ہے, ٹک ٹاک کا دور ہے, ریل کا دور ہے, اور ذرا سی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم عجیب و غریب قسم کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے, اور ہر چیز کے اوپر تنقید نہ کیا کریں, پہلے اس کو قرآن و سنت سے دیکھ لیا کریں. صوفی کی درگاہ کی, خانقاہ کی اگر آپ نے حقیقی معنوں میں پہچان کرنی ہو, دیکھنا ہو, پرکھنا ہو, تولنا ہو, ناپنا ہو, تو پھر آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ کیا یہاں پہ کوئی شریعت کے متصادم کام تو نہیں ہو رہا. جب وہ خانقاہ درگاہ کے اوپر شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے تو پھر آپ نے ان کا جو پلو ہے, جو پہلو ہے, وہ اختیار کرنا, ان کی غلامی میں آنا ہے. یہ باتیں ہوتی رہیں گی, ہم کرتے رہیں گے,
لیکن ہم ان ہستیوں کے، ان بزرگوں کے مقروض رہتے ہیں، کیونکہ ان کا قرض ہمارے پر بہت زیادہ ہے۔ یہ 1 گھنٹے کا پروگرام ان بزرگوں کے لیے ناکافی ہے۔ یہ اسلامی عقیدت ہے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اور صوفیہ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، اور اسی لیے ہم آپ کو اپنے پروگرام کے آخر میں وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ آج ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہے یا ولیو، یا ولیو، دوست، اور ایسا دوست کہ جو دوستوں کا دوست ہوتا ہے، اللہ سے مدد لینی ہے۔ اس وظیفے کو آپ پڑھیں گے تو اس سے برکتیں آئیں گی، فائدہ ملے گا۔ کوئی بھی اگر آپ سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بھئی دشمن میرا دوست بن جائے، تو اس وظیفے کو اختیار کریں۔ 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھیں، یا ولیو، یا ولیو، یہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں جب ہمارے اوکے یا سوری کہنے کا باس کے اوپر اثر ہوتا ہے، تو جب ہم یا ولیو جیسے ہمارے صوفیہ نے پکارا تھا ہم بھی پکاریں گے تو کیوں نہیں اثر ہوگا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم